ناظرین کرام، وقفے کے بعد میں آپ تمام کا فیضان رمضان پروگرام میں دلی خیر مقدم ہے۔ ہم بڑھ رہے ہیں ناظرین کرام کال کی جانب، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے بنے ہیں، ان کا سوال کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کن سے بات ہو رہی ہے؟ محمد ظہیر خان۔ ظہیر خان صاحب کال کیے ہیں اندور سے۔ جی ہاں، میں آپ کا اس پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں، بتائیں سوال آپ کا۔ محمد ظہیر خان۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، سوال بتائیں جی ظہیر خان صاحب۔ جی آپ اپنے ٹی وی کو جو ہے آپ اس کی جو جی والیوم ہے نا اسے میوٹ کر لیں، آپ مجھ سے ڈائریکٹ بات کریں۔ ہاں حضرت، ہاں جی یہ بتائیں۔ سوال تھا ہمارا۔ جی بتائیں۔ جی ہم یہاں اندور آزر نگر میں رہتے ہیں۔ جی ہمارے یہاں کا قبرستان بہت چھوٹا ہے صاحب، جی تو ہر سال 2 سال میں مطلب کہ مٹی کا جو ہے پلٹا کر دیتے ہیں، جی تو اور اس کے اندر سے جو کنکال وغیرہ جو نکلتے ہیں جی تو وہ اسی قبر کے اندر برگے وغیرہ لگانے کے بعد میں اسی قبر کے اندر دفنا دیتے ہیں۔ جی تو وہ کیسا کیا ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم جانیں گے اور انشاءاللہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ لیڈیز کی قبر کتنی گہری کھودنا چاہیے اور جینٹس کی کتنی گہری کھودنا چاہیے؟ جی اچھا سوال ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ جانیں گے ہم۔ جی بہت شکریہ ظہیر خان صاحب، آپ کال کے اندور سے پروگرام دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے جوابات آپ کو جلد مل جائیں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب کی جانب تو ہم یقیناً بڑھیں گے ناظرین کرام، فرمائشیں بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ ہم نعت پاک کو پیش کرتے ہوئے سوالات بھی جانیں گے انشاءاللہ، اور عنوان کی جانب گفتگو بھی کریں گے۔ گزارش کرتا ہوں نعت خواں سے کہ نعت پاک کو شامل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تنم فرسودہ جا پاراز ہجرا یا رسول اللہ۔ تنم بہت اچھے تنم فرسودہ جا پارا یا رسول اللہ۔ دلم پز مردہ وارا سیاہ یا رسول اللہ۔ چسوئے من گزر آری، چسوئے من گزر آری، منے مسکیں زناداری، فدائے نقش نالینت، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ فدائے سبحان اللہ۔ نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ زخردہ خیش حیرانم سیاہ شد روز سیانم، پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ۔ تنم
فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ چوبازوئے شفاعت را خوشائی بر گناہ گارا واہ واہ شفاعت را خوشائی بر گناہ گارا مکن اللہ محروم جامیرا درا یا رسول اللہ تنم بہت اچھے فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام ماشاء اللہ بڑی ہی پیاری فرمائش پیش کی جا رہی تھی جو ہمیں کال کے ذریعے آئی تھی. ناظرین کرام ہم بڑھ رہے ہیں کال کی جانب, دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے بنے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کریں بتائیں. جی حیدرآباد سے. حیدرآباد سے کال کیے ہیں, میں آپ کا اس پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں. عالیہ آباد سے بات کریں آپ, حیدرآباد. جی جی ہاں. جی بتائیں آپ کا سوال بتائیں بہن. میرا سوال یہ ہے کہ پیروں میں بہت درد ہوتے ہیں, پھر خواباں پڑ رہے ہیں, ہمیشہ خواباں پہ برے پڑ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم جانیں گے انشاءاللہ. پیروں میں درد ہو گیا, رات کو نیند بالکل نہیں آتی. ٹھیک ہے آپ کا سوال سمجھا ہوں میں. کوئی وجہ ہے یا کچھ کوئی طبیعت خراب رہتی ہے, کچھ بیماری وغیرہ ایسا کچھ ہے؟ جی کچھ بھی نہیں ہے بیماری. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم جانیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ ہمیں کال کیے ہیں عالیہ آباد حیدرآباد سے. ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے انشاءاللہ اس پروگرام میں. ناظرین کرام ہم بڑھ رہے ہیں یقیناً مزید کال کی جانب, دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے بنے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کن سے بات ہو رہی ہے؟ اسد علی سناوٹ مدھیہ پردیش. جی ماشاءاللہ اسد صاحب میں آپ کا اس پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں. سوال بتائیں آپ کا. مولانا آپ سے ایک سوال تھا میرا. ہاں جی بتائیں. یہ فرض نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھے. جی جی اب وہ فرض نماز کے بعد جو دعا کرتے ہیں امام صاحب, جی اپن سنت اور نفل پڑھ کے اگر اپن نے دعا نہیں مانگی, کبھی کچھ دعا نہیں کری, تو اس میں کچھ تو نہیں کچھ ایسا. آپ جمعے کی نماز کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں یا نہیں تو ہر نماز کا بتا رہا ہوں. اچھا جی اچھا جی. فرض میں تو امام صاحب کر لیتے ہیں دعا فرض کے بعد, جی اور اپن سنت نفل پڑھ کے جو اگر دعا نہیں کر رہے اپن اور ویسے ہی مسجد سے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ سمجھ گیا ہوں میں آپ کا سوال, سمجھ گیا ہوں. انشاءاللہ ہم جانیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ ہمیں کال کیے ہیں. ناظرین کرام بڑھ رہے ہیں یقیناً کال کی جانب, دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے بنے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا سوال ہے, کون کہاں سے بات کریں بتائیں. سیما سید بول رہی ہوں, مہاراشٹر نالا سپارہ سے. مہاراشٹر سے کال کیے ہیں بہن, ماشاء اللہ بتائیں آپ کا سوال. جی میری ممی مرحوم, ان کا انتقال ہو گیا ہے. ہاں جی. ان کا انتقال ہونے سے پہلے انہوں نے مجھ سے ایک وعدہ لیے تھے جی. کہ میرے بھائی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا بول کے. ہاں جی. تو میرے بھائی نا دارو پیتے ہیں. جی. تو ان کو میں بہت سنبھالنے کی کوشش کرتی ہوں, لیکن وہ سنتے نہیں ہے. ہاں ہاں بولتے, قسم جھوٹی کھاتے, پھر سے پیتے. تو مجھے یہ وعدہ نبھانا ہے کہ نہیں میرے بھائی کو چھوڑنا چاہیے, یہ سوال جاننا تھا. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کا سوال سمجھا ہوں میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم جانیں گے مفتی صاحب سے. ناظرین کرام ہم بڑھتے ہیں مزید کال کی جانب, دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے بنے, ان کا سوال کیا ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ ماشاء اللہ آپ سے میری بات ہو رہی ہے. جی جی میں آپ کا منصف چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈیلی میں کالر ہوں. میں آج آپ سے پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے الحمدللہ. کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ جی الحمدللہ رب العالمین, میں بالکل ٹھیک ہوں. میں ملک پیٹ سے سید شفیق احمد بات کر رہا ہوں. جی ماشاءاللہ سید صاحب
آپ کا میں اس پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں. سوال بتائیں آپ کا. بالکل بالکل، میں ہمارے مفتی صاحب سے گزارش ہے میری، یہ نماز توبہ جو ہوتا ہے جی وہ نماز توبہ کس وقت میں مطلب ہم کو ادا کرنا چاہیے، جو مطلب ہماری دعا جو ہے عرش تک پہنچے، نماز توبہ کر کے دعا ہم مانگے، تو کون سا وقت صحیح رہے گا اس کے لیے؟ جی ایک سوال ہے، تھوڑا سا بتانے لگا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم جانیں گے انشاءاللہ اس پروگرام میں. بہت شکریہ. السلام علیکم. ناظرین کرام، ماشاءاللہ سوالات ہمارے ساتھ ہے اور ماشاءاللہ اور ہم عنوان کی جانب ماشاءاللہ بڑھیں گے کہ نفس جو ہے انسان کا کہاں پر رہتا ہے، یعنی کہ سوچ میں رہتا ہے یا جسم میں رہتا ہے، جسم کے کون سے حصے میں رہتا ہے نفس. انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بھی جو ہے انشاءاللہ جانیں گے. اس سے قبل ناظرین کرام میں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہم سے بنے ہیں. انشاءاللہ کریم ہم چل لوٹتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین کرام، وقفے کے بعد میں آپ تمام کا فیضان رمضان پروگرام میں دلی خیر مقدم ہے. ہم بڑھتے ہیں ناظرین کرام، ماشاءاللہ سوالات ہمارے ساتھ ہے تو میں ضرور جو ہے سوال کو شامل کرنا چاہوں گا اس پروگرام میں. مفتی صاحب، ایک سوال آیا ہے ہمارا ظہیر خان صاحب کا جو کہ اندور میں رہتے ہیں. وہ سوال کر رہے تھے کہ قبرستان بہت چھوٹا ہے تو وہاں پر جو ہے جینٹس کے لیے کتنا یعنی کہ ڈیپ ہمیں کس طرح سے جو ہے اہتمام کرنا چاہیے. رہے تھے جی میں نے ان کا سوال سنا ہے جی کہ جگہ کم ہونے کی وجہ سے بہت جلد قبرستان بھر جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ قبروں کو کھودنے کی ضرورت پڑتی ہے دوسری تدفین کے لیے. پھر اس میں سے جو کنکال وغیرہ کچھ ہڈیاں اگر نکلتے ہیں تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر کسی اور قبر کو کھودا گیا ہے، یعنی پہلے سے مدفن شخص کی قبر کو کھود کر دوسرے کی تدفین کی جا رہی ہو اور ایسی صورت میں اگر نعش پوری کی پوری سلامت نکلے تو اسی قبر میں اس کو رکھ کر بند کر دینا چاہیے. یا پھر اگر صرف ہڈیاں وغیرہ نکل رہی ہوں تو جو قبر کھودی گئی ہے اسی قبر کے ایک حصے میں کونے میں ان ہڈیوں کو دفن کر دیں اور بازو میں جو جگہ بن رہی ہے اس کے اندر جو نئی نعش کی تدفین ہونے والی ہے وہ تدفین کر دیں. یہی شرعی طریقہ ہے. اب رہی دوسری بات، عورت کی قبر کتنی کھودی جائے اور مرد کے لیے قبر کتنی گہری کھودی جائے، یہ الگ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ عورت کی قبر کو سینے کے برابر گہرا کھودیں، یعنی ٹھہرنے سے سینے تک جہاں تک جتنا حصہ ہوتا ہے بس اتنی مقدار میں گہرا عورت کی قبر کو کھودیں. اور مرد کے لیے کمر تک ناف تک جتنا حصہ ہوتا ہے، جتنا اندر ٹھہرنے کے بعد جتنا حصہ ناف تک آتا ہے اتنا حصہ کھودنا یہ مسنون طریقہ ہے. جی ماشاءاللہ اچھا سوال تھا جو کہ ماشاءاللہ ہمارے ظہیر خان صاحب کا ہم جان رہے تھے. ہم بڑھتے ہیں ناظرین کرام، ایک مزید سوال ہمیں آیا ہے جو بہن نے مہاراشٹر سے ہمیں کال کیا اور وہ بتا رہی تھی کہ جو ہے ان کے والدہ محترمہ جو کہ انتقال ہونے سے پہلے جو ہے نصیحت کرے تھے کہ ان کے بھائی کو ساتھ رکھیں. ان کے بھائی جو ہے دارو وغیرہ کچھ وہ پیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمارے جو بھی ہیں بہن ان کے بھائی کو، اور اس طرح کے کتنے بھائی اور کتنے دنیا میں شوہر ہیں جو نشے کے عادی ہو چکے ہیں یا برائی کی لت انہیں لگ چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل نیک ہدایت عطا فرمائے اور بہتر زندگی اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. دیکھیے، حرام چیزوں میں مدد نہیں کرنا ہے، نیکی کی آپ مدد کیجئے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ کہ نیکی کی مدد کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور برائی میں مدد کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے اور پھر اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے. تو آپ ضرور ان کا ساتھ دیں، ان کی بیماری میں، ان کے حالات میں ان کا ساتھ دیں، لیکن نشہ کے لیے ان کو پیسے دینا یا ان کو گناہ میں ان کی مدد کرنا یہ آپ کے لیے بالکل جائز نہیں ہے. آپ کی والدہ سے آپ نے وعدہ کیا ہے ان کا ساتھ دینے کا، تو دنیاوی امور کے اندر ان کے ساتھ بھلائی کیجئے، لیکن نشہ کرنے میں مدد کے لیے اگر آپ پیسے وغیرہ دے رہے ہوں تو خود آپ بھی گناہ گار ہوں گی، وہ بھی گناہ گار ہوں گے. اور مزید اپنے بڑے لوگوں سے جو متعلقین ہیں یا آپ کے مقامی علاقے میں جو بڑے علماء کرام ہیں، اکابرین صوفیاء کرام ہیں، ان کے پاس بٹھائیں انہیں لے جا کر، تاکہ کچھ نصیحت و ہدایت ان کو وہ کریں اور ان کے دل پر اس کا اثر ہو.
جی ایک اور ایک سوال آیا ہے مفتی صاحب شالی بنڈے سے. بہن جو ہے بتا رہے تھے کہ ان کے پیروں میں تکلیف رہتی ہے اور وہ خوابہ ان کو جو ہے ٹھیک سے نہیں آتے ہیں, خوابہ آ رہے ہیں, تو اس حوالے سے تھوڑا سا وضاحت فرمائیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کو شفا بنایا ہے, وہ سورہ شفا بھی ہے, حضور علیہ السلام نے اس کا نام سورہ شفا بھی ارشاد فرمایا. سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ آپ پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم سے الحمدللہ کی لام کو ملائیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پھر اس طرح پڑھتے ہوئے سورہ مکمل پڑھیں, 7 مرتبہ تلاوت کریں, اور پھر اپنے جسم پر جہاں پر آپ کو تکلیف ہو اس کو دم کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی برکت سے آپ کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز. اور جو برے خواب آپ کو پڑھ رہے ہوں تو برے خواب پڑھنے سے پہلے سنیں, خالی دماغ رکھ کر مختلف چیزیں سوچتے ہوئے رہنے سے عام طور پر بیکار خیال خواب وغیرہ آتے ہیں. آپ اس طرح اپنے ذہن کو خالی نہ رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں. برے خوابوں سے اگر بچنا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم باوضو سوئیں اور پھر روزانہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد سوئیں. آیت الکرسی پڑھیں اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر کے سوئیں, انشاءاللہ تعالیٰ برے خوابوں سے حفاظت ہوگی. ایک آخری سوال تھا مفتی صاحب ملک پیٹ سے آیا ہے کہ نماز توبہ جو ہے کون سے وقت پہ ادا کیا جائے, کون سا وقت بہتر ہے؟ نماز توبہ جو ہے کرنے کے لیے اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو رہا ہو, ڈائریکٹ توبہ کرنے سے پہلے اگر سجدہ ریزی کر رہا ہے رب کی بارگاہ میں, تو 2 رکعت نفل نماز ادا کرے. اور توبہ کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ بندہ تنہائی میں رہے, اور رات کا وقت رہا تو بہت بہتر ہے, کیونکہ انسان کو جب کسی اور مخلوق کے دیکھنے کا یا اپنے کسی اور فرد کے رشتہ دار کے یا آس پاس رہنے والوں کی ہم پر نظر پڑ رہی ہو, اگر یہ ایسا خیال ہو تو دل سے جو احساس ہمارے نکلتا ہے ندامت کا, وہ احساس دل میں ہی رکا رہ جاتا ہے. اسی لیے رات کے وقت تنہائی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کو حاضر و ناظر کامل یقین کے ساتھ جانتے ہوئے ٹھہر کر 2 رکعت اس کے روبرو ادا کریں, اور اللہ کی بارگاہ میں ندامت اور شرمندگی کے ساتھ دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو ضرور سنتا ہے. ادعونی استجب لکم, اس کا ارشاد ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہاری سنتا ہوں, میں قبول کرتا ہوں, تمہیں سرفراز کرتا ہوں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوں, رات کا تنہائی کا حصہ ہو تو یہ بہت بہتر ہے. ورنہ توبہ کے لیے بہتر ہے کہ گناہ ہوتے ہی فی الفور توبہ کرنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین گناہگار قرار دیا ہے, تاکہ وقت رات تک کا بھی انتظار نہ ہو, گناہ ہوتے ہی بندہ فوری اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر توبہ کر لے, تو یہ بہت بہتری ہے. ناظرین کرام, وقت ہوا جاتا ہے اس پروگرام کا, اور اس پروگرام کو پیش کر رہے تھے ناظرین کرام ملابر گولڈ اینڈ ڈائمنڈز, جو اپنی منفرد زیورات کے لیے مشہور ہے, اور ساتھ میں الخلیفہ ٹورس اینڈ ٹریولز عمرہ اور حج کی زیارت کے لیے بہترین پیکیجز کے لیے مشہور ہے پونا اور مہاراشٹرا میں. اور ساتھ میں ناظرین کرام اس پروگرام کو تعاون کر رہے تھے روح افزا ڈرنک آف انڈیا, اور ساتھ میں تعاون کر رہے ہیں محمد کیپ مارٹ. اور آج کے ناظرین کرام ہمیں دیجیے گا اجازت, انشاءاللہ کہ ہم جلد ملاقات کرتے ہیں. اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. شب بخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.